اس وقت پورے لاہور سے یا پنجاب کی بھی اگر ہم بات کریں تو مختلف جگہوں سے اوور بلنگ کی جو شکایات ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ اوور بلنگ کی شکایات کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں؟ کس قسم کا میکانزم جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ اب اگر ہم بات کریں تو بارشوں کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، مانسون کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس میں جتنے بھی لیسکو کے اہلکار ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک شاکس لگنے سے یا جب اس قسم کا موسم ہوتا ہے تو بہت سے اہلکار بجلی یا کرنٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ان اہلکاروں کے لیے کیا اقدامات اور انتظامات ہونے چاہیے؟ ہمارے ساتھ لیسکو اہلکار یونین کے رہنما مسرور خٹک صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں۔ مسرور صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں مانسون کا آغاز ہو چکا ہے، پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی بارشیں ہوئی اور کل رات سے بھی وقفے سے اگر ہم لاہور کی بات کریں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں اس موسم میں ایک لیسکو اہلکار جب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا انتظامات یا اقدامات ہوتے ہیں تاکہ وہ کرنٹ لگنے سے محفوظ رہ سکے، بجلی سے محفوظ رہ سکے؟ شکریہ جی کہ آپ نے انتہائی اہم موقع پہ ہمیں موقع دیا، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق عوام سے ہے، اور اس موسم میں اسپیشلی جب بجلی کی کہیں بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا کوئی، تو لوگ جو ہے بڑے ایک قسم کے اضطراب میں ہوتے ہیں اور وہ ایک جلدی میں ہوتے ہیں۔ تو عوام کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو بجلی کا پورا نظام ہے، اس میں جب فالٹ آتا ہے تو اس کے بے شک ہمارا ایک پورا میکانزم اس کے لیے موجود ہے، لیکن اس کو سپلائی کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمارے جو سیفٹی میجرمنٹس ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کو انشور کرنے کے بعد اس پہ کام کیا جائے۔ لیکن یہاں میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ایک بات کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری 2017 کے بعد ہماری ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت جہاں موسم ہے اور ایک انتہائی خطرناک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس جو تربیت یافتہ اہلکار ہے ان کی شدید کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس گزشتہ 8 سال سے جب ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے اور ہمارے جو نمبر آف کنزیومر ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آپ لاہور کو کور کر رہی ہو اور لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نئی سوسائٹیاں بن رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں جب کام کی زیادتی ہوتی ہے اور اوپر سے ہمارے کچھ ایسے ماحول ہے کہ اس میں جو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جو ورکر ہے، ہمارے جو محنت کش ہے، ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ ایک حادثے کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ کو اگر حادثوں سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات جو ہیں یا انتظامات لیسکو کو کرنے چاہیے؟ جی، لیسکو نے ایک ہمارا میکانزم تو ہے، لیکن میرا چونکہ ایک لیبر یونین سے تعلق ہے، ہماری ہمیشہ یہی اسٹرگل میں ہم رہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس میٹر کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے جس طریقے سے اس میٹر کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جدت نہیں لائی گئی ہے ڈسٹریبیوشن نظام میں کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہم اپنے جو ہمارے ڈسٹریبیوشن اور چلانے والے جو اہلکار ہیں ہم ان کی تحفظ کو یقینی بنائے، اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اور ان میں بھی ہم ایک پورا طرح سے ان کو بھی ہم یہ انشور کریں کہ کہیں ان کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ آئے روز یہ پورا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے کہ آئے روز ہمارے محنت کشوں کی شہادتیں ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے فیلڈ لائن مین ہو یا ہماری، جس طرح آپ نے بلنگ کی بات کی، ہماری جو بلنگ میکانزم ہے، ابھی ہر بل کے اوپر ہمارے ہر کنزیومر کی میٹر کی ریڈنگ کی تصویر آتی ہے۔ اور آپ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اوور بلنگ کے حوالے سے جو میکانزم ہے اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو اہلکار اس کی پروٹیکشن، جب بھی کوئی لیسکو کا اہلکار کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک کٹ جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ وہ کٹ جو ہے نارملی ہم جب بجلی کے کھمبوں کے اوپر وہ سیڑھیاں رکھ کے جب وہ کام شام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان اہلکاروں کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کٹ جو ہے وہ پہنی ہو۔ یہ کٹ دینا، یہ کٹ پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری؟ یہ شکریہ، میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وہی سوالات اٹھا رہے ہیں جو ایک لیبر یونین جس کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، کیونکہ لیبر یونین کا جو فورم ہے وہ حکومت پاکستان کے، چاہے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے یا پروونشل انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے، پیرا جس یا NIRC کمیشن جو ہے،
انہوں نے دیا وہ یہی ہے کہ محنت کشوں کی پروٹیکشن کو ہر طریقے سے ان کو انشور کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈسکوز ہے اس میں رش آف ورک اور پھر ڈسٹریبیوشن جو سسٹم ہے جو ہمارے پاس 5-6 مہینے سردیوں میں ہوتے ہیں جس میں ہم نے اس کے پورا طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی ایشورنس کو ہم نے یقینی کرنا تھا, وہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ لوگ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوتے اور یہی حادثات کی سبب بنتی ہے. اور جس پہ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب پوری دنیا میں بجلی کا نظام ہے, لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے فیٹل ایکسیڈنٹ کے ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو ہم ایشیا میں ہمارے قرب و جوار میں چاہے ہندوستان ہو چاہے ایران ہو باقی ممالک سے ہمارا فیٹل ایکسیڈنٹ کا ریشیو بہت زیادہ ہے. ابھی بھی اگر آپ ہمارے وابڈا ہاسپٹل میں آپ جائیں تو ہمارے ایسے اہلکار ہیں جن کی ان حادثات کی وجہ سے وہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک بات میں اور ایڈ کروں کہ یہ وہ غازی ہے اور یہ وہ شہید ہے جن کو ریاست کی طرف سے کسی فورم پہ ان کی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں گجرانوالہ میں بھی 2 روز پہلے ٹرانسفارمر پھٹنے سے جو ہے وہ ماں اور بیٹی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں ٹرانسفارمر گرنے سے. تو اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہوتا ہے کہ اگر ٹرانسفارمر گر جاتا ہے تو کیا ادارہ اس چیز کا ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ دیکھو بالکل آپ کی یہ بات بالکل چونکہ آپ لوگ رپورٹ کرتے ہو, بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے بدقسمتی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہوتا ہے. ہماری جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں یا کیا چیزیں ہیں کہ وہ بھی اس کیس کو اسی طرح حکومت کے سامنے پریزنٹ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, وہاں لوگ جب کسی بھی ٹرانسفارمر کو یا ری لوکیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے عدالتوں سے سٹے آرڈر لے آتے ہیں. تو پھر وہ جیسا ہے ویسے کے حال میں چونکہ علاقے کی بجلی کو تو سپلائی کو بحال رکھنا ہی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہماری جو پلاننگ ہے اس میں ضرور کمیاں ہیں, اس کو دور ہونا چاہیے. اچھا, یہ جتنے بھی اہلکار یا لوگ دوران ڈیوٹی جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو حکومت کی جانب سے کیا ان کو کوئی معاونت فراہم کی جاتی ہے, کسی قسم کی سپورٹ دی جاتی ہے ان کی باقی کی زندگی کے لیے؟ آبویسلی یہ بہت سے اہلکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں, تو ان کو کسی قسم کی سپورٹ فراہم کی جاتی ہے؟ دیکھو وہ جو سپورٹ فراہم کی جاتی ہے نا, پھر وہی کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک کوئی ہمارا محنت کش جب وہ دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں سے معذور ہو جائے تو کیا جب وہ پہلے محنت مزدوری کر رہا تھا وہ اپنی تنخواہ میں بامشکل سے اپنا گھر چلا رہا تھا, اب جو بندہ جو ہمارا لائن مین جو ہمارا میٹر ریڈر جو ہمارا فیلڈ کا کوئی اور اہلکار جن کے دونوں ہاتھ نہ ہو دونوں پاؤں نہ ہو اس کو پوری ایک اسسٹنس کی ضرورت ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے تو ویلفیئر کا یہ حال ہے کہ ہمارے جو بچوں کے لیے وہ ایک جو ایجوکیشن اسکالرشپ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے یہ جو بورڈ ہمارے بنائے جاتے ہیں, ہر حکومت آتی ہے وہ اپنے حساب سے ایک بورڈ تشکیل دیتے ہیں. ان بورڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ویلفیئر کے کام ہے وہ کم سے کم ہو جائیں. اور اس میں بہت حد تک اگر میں اس چیز کو اپنا بھی ایکسیپٹ کروں کہ جو ہمارے لیبر یونینز ہے ہم بھی ابھی تک اس میں ناکام ہے, کیونکہ ہم بھی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ صرف ان کے اپنے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں, وہ اسی طرح سے محنت کش کے حقوق کے لیے اسی طرح میدان عمل میں نہیں ہوتے جس طرح اس کو ہونا چاہیے. اور میں اس وقت اسپیشلی آپ کا جو چینل ہے لاہور رنگ وہ ہمیشہ پاکستان کے محنت کش جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو ہم بار بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن حکومت وقت کو اور ادارے کے ٹاپ لیول کے مینجمنٹ کو محنت کشوں کے لیے جو ہے اس چیزوں کو ان کو انشور کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ عام آدمی کو بجلی کے بلز میں ریلیف کے کتنے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ دیکھو بالکل ہو سکتے ہیں. اب یہ اٹس ڈیپینڈ آن جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے کہ ان کی پریورٹیز کیا ہے. کیونکہ ایک چیز میں یہ بھی آپ کی توسط سے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اکثر جب بجلی کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بجلی کے ترسیلی نظام کی جو دفاتر ہوتے ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہیں. وہاں اس سے یہ مسئلہ کسی صورت میں ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ابھی کل رات پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں تو ابھی آپ جس پیٹرول پمپ پہ جائیں گے آپ کو ریٹ زیادہ ہی ملیں گے.
इसी तरह से इस रेट का तयन जो है ये हुकूमत ने नेपरा से जो एक इदारा बनाया हुआ है उसके साथ मिल के वो करते हैं। और इस वक्त हमें रिकवरी में भी बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि पूरे मुल्क का एक जो यहाँ पे जो लोगों के बाइंग पावर है वो बहुत कम हुए हैं और ओवरऑल हालात ऐसे हैं कि लोग बिल देने से कासिर हैं। अच्छा, एक और ये चीज़ कि ओवर बिलिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ शिकायत जो हैं वो आती हैं, इस ओवर बिलिंग की शिकायत से निमटने के लिए क्या कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए? मैकेनिज़्म क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अगर आप इस वक्त इसको करें तो रूरल एरिया में, तो हमारा चूँकि रूरल एरिया ऐसा है कि वहाँ पे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम है, लेकिन ये मोर देन 98, 99, 1 और 2% गलती की गुंजाइश है। लेकिन चूँकि हर बंदे के बिल के ऊपर उसकी रीडिंग की तस्वीर है, रीडिंग की इमेज है, वो उसके साथ टैली कर सकता है, तो ये मसला तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत दे दें। अगर आप किसी को 1 महीने ओवर बिलिंग करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो आपके दफ्तर में आएंगे, तो अगर 1 महीने ओवर बिलिंग आप करेंगे तो दूसरे महीने तो पॉसिबल नहीं है ना। और ये चीज़ है कि ओवर बिलिंग का मसला जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और ये है कि आवाम इस मौके से मैं फ़ायदा उठाऊँ, अभी बारिशों का मौसम है, अगर बिजली में कहीं ब्रेक डाउन होती है तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार किया करें। और साथ साथ जो बिजली के तनसीबात है, चाहे वो HT पोल है, LT पोल है, और लोग 1-1.5 फुट अपने घर को, छत को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तारों के करीब कर देते हैं। कोई लोहे की चीज़ है, स्पेशल जो लोग गाड़ियां पार्क करते हैं या जिन लोगों ने कोई जानवर रखे होते हैं वो उनके साथ रखते हैं, तो इन लोगों को ये एहतियात जो हम गाहे बगाहे हमारे वेबसाइट से हमारा एक जो है पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें हम लोगों को आगाही देते हैं, तो लोग भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो इदारे हैं, डिस्कोज़ है, उनके साथ ताउन करें। और हुकूमत जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो हमारी अफरादी कुव्वत को पूरा करे, वो ये यानी कि जितनी भी मैन पावर है उसको पूरा किया जाए ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। बहुत शुक्रिया मसरूर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे।